حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دل کی خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے، ان کی یہ آرزو ہے۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو میاں عدنان عاجز کا سلام۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی چیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس سے آپ کے فالورز بھی بڑھیں گے، جس سے آپ کے لائکس بھی بڑھیں گے، جس سے آپ کے شیئرز بھی بڑھیں گے، آپ کی جس سے لوگوں میں عزت بھی ہوگی، مقام ہوگا آپ کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، اور میں ایک دنیا کا عظیم ترین شخص بن جاؤں۔ لیکن ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جو یہ مقام دیتی ہیں، یہ جو عزت دیتی ہیں چیزیں، وہ ہم نے چھوڑ کے ہم نے دنیا داری میں جو پڑ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ناظرین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر جاندار چیز کا دل ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کا ایک دل ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین۔ ٹھیک ہے، سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک زندہ و جاوید ہے۔ جو قرآن پاک ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پھر زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی انسان کی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ چند احادیث جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ چند احادیث کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کے جو فالورز ہیں، انسان کے جو لائکس ہیں، شیئرز ہیں، انسان کے جو عزت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میری دنیا میں عزت ہو، میرا ایک مقام ہو اور میرے ملین فالورز بھی ہوں اور میری لوگ عزت کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ چیز میں آپ کو آج ٹپ دینے لگا ہوں، یہ ٹپ آپ کو کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی۔ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے اس شخص پہ جو یہ پڑھتا ہے۔ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دل کی خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے، ان کی یہ آرزو ہے کہ کاش میرا ہر امتی جو ہے وہ سورہ یاسین کو یاد کر لیتا اور ہر روز اس کو پڑھتا۔ یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اس کو پڑھیں گے سونے سے پہلے، تو احادیث میں یہ واضح ہے کہ وہ بندہ بخش دیا جائے گا جو یاسین پڑھ کے سوتا ہے، اس رات بخش دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور احادیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اسی حالت میں صبح کو اٹھا تو بخشا ہوا ہوگا۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو پڑھے گا اس کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ اور اس کی جو موت ہے وہ آسان ہو جائے۔ اچھا، حضرت عطار بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان کی موت کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھے گا، معمول بنا لے گا، تو وہ لوگوں میں جلد
ہر دل عزیز ہوگا، مقبول ہوگا، فالور ہوں گے اس کے، بہت زیادہ عزت ہوگی اس کی، عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال ہوگا، برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی آئے گی، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے تو نیک اولاد ملے گی، اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورۃ یاسین کو پڑھنے کے بعد خواہش دل میں لائے گا، پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کر۔ غرض یہ کہ اپنے دل میں یہ خیال لازمی رکھے کہ میں اس وقت قید میں ہوں، میں اس وقت مشکل میں ہوں، تو یہ صورت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس سے رہائی مل جائے، میں اس وقت برا انسان ہوں، میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ غرض یہ دل میں رکھے کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو دعا سکھائی ہے، تو یہ اس کے لیے سکھائی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرات کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی صورت ہے، بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ اسے پڑھے، انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کل جو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے اوپر زیادہ مشکلات ہیں، ان کے اوپر عزائم بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، ان کو چاہیے کہ سورہ یاسین جو ہے اس کی تلاوت بہت زیادہ کریں، کیونکہ ظالم دشمن سے محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے سورہ یاسین۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اگر آپ اس کے اوپر ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اس کو ویڈیو بھی بنائیں، اور کوشش کیا کریں آپ خود ویڈیو بنائیں اور خود دنیا کو یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ سورہ یاسین کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک بہت بڑے انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنانا پڑے گا، اس کے بعد آپ ایک لیڈر بن سکیں گے۔ لیڈر ایک باپ ہوتا ہے، اگر آپ باپ بن چکے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کا باپ بننا پڑے گا۔ دنیا کا باپ بننے کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، پھر آپ جا کے جو ہے وہ دنیا کی عظیم ترین لیڈر بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کو یہ سب کام کرنے پڑیں گے۔ نماز تو ضروری ہے نا، نماز جو ہے وہ آپ کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن میں ارادہ بھی آ جاتا ہے نا برا کام کرنے کا، تو نماز کے بعد آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، غرض یہ کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ بھی کوشش کریں۔ تو اگر آپ سمجھیں گے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور میں برا کام نہیں چھوڑوں گا، تو یہ بھی ایک شیطان کی چال ہوتی ہے۔ ہو گئی، نماز دل سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔